السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين، والصلاة والسلام على من علمنا وقال: اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا رب العالمين. ہمارے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، جیسے کہ آپ کے سامنے ہم خطاب انشاءاللہ مستعین باللہ سبحانہ و تعالی کرنے کی کوشش کریں گے، ماہ رمضان کی آمد سے متعلق یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان خیر و غفران۔ ماہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا خیر کا ہے اور بخشش کا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی متلاشی تو آگے بڑھ۔ ان لوگوں کے لیے نہیں جو باغی الشر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک شرط کے ساتھ اسے خیر کا مہینہ قرار دیا ہے کہ آپ برائی سے اپنے قدم اور اپنے پیروں اور ہاتھوں اور زبان و بیان ان تمام چیزوں کو روک لیں۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جا بجا تقوی کا حکم دیا، کیونکہ تقوی اگر واقعی سمجھ کر آدمی کرے، بارہا اس کی ڈیفینیشن اور تعریف میں عرض کر چکا ہوں، لیکن مختصر یہ کہ اللہ کی فرمانبرداری سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے بچنا، یعنی فرمانبرداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یہ ہے خلاصہ اور زبدہ جس کا تقوی کا۔ ورنہ بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقوی کی ڈیفینیشن اور تعریفات ہیں وہ بارہا میں آپ بڑھنے کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو تقوی کی تعریف منسوب ہے، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ سے، بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تقوی کی تعریف ثابت ہے۔ رمضان کیا ہے؟ لعلکم تتقون کا مہینہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینے میں ایسی تقوی کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور فرمانبرداری کرنے کی ریل سیل اور پریکٹس اور تمرین اور مشق اور ایک ایکسرسائز ہو کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی آدمی تقوی کو کیا بنائے؟ اپنا اوڑھنا بچھونا یا نشست اور برقع۔ اور یہی اللہ رب العالمین کی وصیت ہے اولین اور آخرین کے لیے ہے کہ ان اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اپنا۔ میرے محترم بھائی، ہر انسان کو جس بات پر ماہ رمضان کی آمد سے قبل غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے ریڈی اور تیار بھی رہنا چاہیے، وہ یہ کہ ماہ رمضان کی آمد، اور ایک سال پہلے ماہ رمضان آیا اور گیا، تو سب سے اہم چیز جو انسان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے یا جسے نصب العین بنانا چاہیے، وہ یہ کہ شب و روز کی آمد و رفت اور لیل و نہار کی گردش اس بات کی دلیل ہے کہ گردش پر کبھی بھی کسی زاویے پر آ کر کوئی بھی گر سکتا ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے۔ کہ اس تیزی سے شب و روز گزرتے ہیں، ماہ و سال مہینے اور آتے اور جاتے ہیں کہ بچے کو جوان ہوتے اور جوان کو بوڑھے ہوتے اور بوڑھے کو مرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو مغالی کے شر اور مفاتیح خیر ہوں، اور ان لوگوں میں سے بنائے
جن کی عمریں صالح اعمال میں طویل و لمبی اور بابرکت ہوں اور برے اعمال سے انہیں توبہ کی توفیق ہو اور پھر خاتمہ بالخیر ہو۔ ماہ رمضان کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین کی زندگی تو از حد اہتمام کیا جاتا تھا، خورد و نوش اور افطاری اور سحر کا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اتنی چیزیں اویلیبل ہی نہیں تھی۔ اگر کسی گھر میں دو سریع الحضم چیزیں کھجور اور پانی متوفر اور مہیا ہے تو یہ اس زمانے کی سب سے بڑی رزق کی فراوانی اور بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت تھی۔ اور ورنہ اکثر لوگوں کو اس طرح کے کھانا جسے لوگ چٹکارے لگا کر کھاتے ہیں، ابال کر یا تل کر، اس طرح کی چیزیں شاید بہت کم لوگوں کو میسر اور مہیا کے زمانے کے اندر، اور بسا اوقات اگر روٹی مل گئی تو وہ بھی ان چھنے اور غیر مقصور جو کی جسے چائے وغیرہ کہتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں ایڈورٹائزنگ کمپنیوں وغیرہ کے ذریعے بھی تیاری کی جاتی ہے رمضان کی اور خریدنے والوں کے ذریعے بھی، لیکن ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی تیاری ویسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپنیاں یا صحابہ کیا کرتے تھے، یا جو صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں اہل علم آئے اور بہت سے صحابہ جن میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دیگر کئی صحابہ اس کو قرآن کا مہینہ سمجھ کر قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر بھرپور توجہ دیتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن کریم کو جبریل کو نماز میں کھڑے ہو کر تہجد میں کھڑے ہو کر سنایا کرتے تھے، جبکہ آخری رمضان میں 2 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو جس ترتیب سے آپ کے سامنے قرآن موجود ہے سورتوں کی آیات کی ترتیب اسی ترتیب سے سنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے قرآن کے کامل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد ہونے کی سرٹیفکیٹ اور سند عطا ہوئی۔ اور بلکہ بعد دیگر روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری سال میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا قرآن سنا اور بتایا کہ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس کلام کو، اس کتاب کو مجھ پر نازل کیا ہے۔ تو قرآن جو آپ کے سامنے ہے وہ محفوظ ہے، ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے اسے نازل کیا، اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو اپنے زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے اماموں میں سے ایک اور مدینہ کے دارالحجرہ کے سب سے بڑے امام تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے جو موطا مشہور کتاب لکھی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، درس حدیث رسول دیتے تھے، تمام کی تمام احادیث اللہ یہ کے بعد میں اجزاء مدرج ورنہ صحیح ہیں موطا امام مالک میں۔ تو یہ حدیث رسول کیا ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ نے اس زمانے میں تابعین جو اہل علم تھے ان سے سنی، پھر یاد کی، اور مسجد نبوی میں باقاعدہ تیاری کے ساتھ نہا دھو کر امامہ پہن کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اسی جگہ بیٹھ کر درس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اور بہت عظیم کام ہے اس میں شک نہیں، لیکن معطا کو ماہ رمضان میں اس طریقے سے بند کر دیتے ہیں، کہتے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو پڑھا جائے۔ اور ظاہر بات ہے یہ طبقہ جو تھا سلف صالحین کا، صحابہ تابعین اور تابعین کے بعد میں سے عموماً خیر القرون میں 3 پہلی جو صدیاں گزری ہیں ان میں، تو یہ لوگ قرآن کو ہرگز ایسی نہیں پڑھتے تھے جیسے آج کل پڑھا جا رہا ہے کہ قرآن کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ تو موجودہ دور میں جو ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے قرآن پڑھنے کا، یہ کوشش آپ نہ کریں کہ رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے جاتے ہیں، بہتر ہے، مستحب ہے، سنت ہے، آپ کم از کم ایک قرآن ختم کریں یا ایک فگر ہے، لیکن یہ کوشش کریں کہ کتنا قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف طرح طرح کی آواز
یا خوش الہان آواز یہ مطلوب ہے شرع، لیکن قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مساجد کو تبدیل کریں اور یہ کریں کہ پھر باہم قرا کی آواز کا تجربہ کرتے گئے، بلکہ اس وقت کو آدمی ایکسپلائٹ کرے، اس کا استقلال کرے، اس وقت کو آدمی غنیمت سمجھے، تدبر سے قرآن کو پڑھے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جہاں ٹھہر ٹھہر کر رک کر قرآن کو پڑھا جاتا ہے وہاں آپ تراویح کی نماز پڑھیں، بے صرف نظر کے آواز اگر زیادہ آپ کے من پسند کی نہ بھی ہو، کیونکہ وہاں آپ آیات پر رک کر جس مقصد کے لیے قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کے فائدے کا ذریعہ بھی باذن اللہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے قابل احترام بھائیوں، اگر بہت سے مسلمان ہیں، اس میں شک نہیں کہ رمضان کے مہینے کو سمجھتے ہیں کہ اس سے جرائم یا گناہ یا معصیت یا نافرمانی سے بچنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بعض تابعین جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ کتنے برے لوگ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کو صرف ماہ رمضان میں پہچانتے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ خاتمہ اچھا ہو، یعنی حسن الختام یا حسن الخاتمہ، اور خاتمہ کس کا کب ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جانتا، رمضان میں ہوگا، رمضان کے بعد ہوگا، رمضان کے پہلے ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی وفات رمضان سے ایک دو دن پہلے ہوتی ہے۔ ابھی اگر آپ بعض مساجد میں جیسے الفرقان ہے یا اسی طریقے سے جلویہ ہے اور دیگر جن مساجد کے اندر یا جامع ریحان ہیں جہاں جہاں نماز جنازہ ہوتی ہیں، آپ رمضان سے ایک دن پہلے بھی جا کر ہم اور آپ دیکھیں تو کتنے تابوت وہاں پر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ تو ماہ رمضان ایک مدرسہ ہے، ایک تربیتی کالج ہے جس میں آدمی پورے سال کے لیے اپنے آپ کو بہراور اور کیا کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف رمضان ہی میں اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے اور خیر کے کاموں میں عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس کی مثال بالکل اس طالب علم کی طرح ہے جو امتحان میں محنت کر کے اچھے سے اچھے نمبر لاتا ہے، لیکن پھر جس مقصد کے لیے نمبر لاتا ہے وہ کام نہ کرے، بلکہ بے روزگار اور جاب لیس اور نکما بن کر اپنے والدین یا قرابت داروں کے لیے درد سر بنے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ تو دوسرا آدمی جو واقعی رمضان کو ایک مدرسے کے طور پر، ایک تربیتی درسگاہ کے طور پر اپناتا ہے، پھر سال بھر اس تربیت سے استفادہ کرتا ہے، اس شخص کی مثال ہے جس نے واقعی بہت اچھی محنت کی، امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے اور پھر اس کے بعد بہتر ذریعہ معاش حلال اختیار کر کے خود بھی اپنی پرورش حلال کے ذریعے کی، جس میں عبادات بھی قبول ہیں، دعائیں بھی قبول ہیں، اور پھر اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے آنکھوں کا تارا اور ان کی نگاہوں کے لیے ٹھنڈک اور دل و دماغ کے لیے اطمینان اور سکون اور باعث مسرت اور خوشی بن۔ تو رمضان ایک مدرسہ ہے، ایک تربیتی درسگاہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے مومنوں کو بہت زیادہ موقع اور چانس دیا ہے کہ جس میں اپنے نفس کی ایسی تربیت کریں کہ سال بھر اللہ تعالیٰ کی معافیت سے بچ کر رکھیں۔ ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان سے متعلق جو آیت نمبر 183 ہے، 183 سورہ البقرہ کی، اس میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اے مومنوں تم پر روزے پہلے لوگوں کی طرح فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ روزے سے کس طرح پیدا ہوتا ہے اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ جتنے بھی دنیا میں بگاڑ اور فساد ہوتے ہیں یا جتنے بھی زیادہ تر گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہیں تو ان کے اسباب شامل ہیں۔ نمبر 1 پیٹ یا زبان، منہ اور دہن کی، زبان اور دہن کی لذت۔ نمبر 2 انسان کی جنسیاتی رغبت، اور نمبر 3 سستی اور غفلت، کسل پسندی اور آرام۔
बहुत सी चीजें आदमी, बहुत से फराइज वाजिबात, बहुत सी जिम्मेदारियों को आराम करने की वजह से छोड़ देता है। नींद कौन करेगा, है कि नहीं? फिर बहुत से फसाद बर्पा होते हैं इंसान की सेक्सुअल जो रिक्वायरमेंट हैं, जरूरियात, उनकी वजह से। और इससे भी ज्यादा दुनिया के अंदर मसाइल पैदा होते हैं, जुल्म होता है मजलूम पर, ना हक हड़प किया जाता है, बसा औकात अपने आप पर भी आदमी जुल्म करता है। क्या? पेट। बसा औकात इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी लायक होती हैं। तो आप अगर गौर देखेंगे कि गौर करेंगे तो माह रमजान का महीना बिलखसूस, क्योंकि फर्ज रोजे हैं जो हर एक को रखना है। माह रमजान के रोजे ऐसे हैं जो शख्स मुताबिक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने रखे, मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमजान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तीन हदीसें, तीनों का मायना एक ही है कि जो ये काम, रमजान का रोजा हो, रमजान की तरावी हो, या शब कदर का क़याम हो, जो आखिरी अशरे की रातों में से एक है। ईमान, पहले ये कि रमजान का रोजा एक आदत के तौर पर ना रखे। दुनिया के लोग रख रहे हैं तो हम भी रखते जाएंगे। इसी तरह रात की इबादतें एक हैबिट और आदत के तौर पर ना करें। हाँ, सब लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, आज फलां मस्जिद में जाएंगे, कल फलां में जाएंगे, एक मेले के तौर पर। इसी तरह शब कदर का जो एहतमाम है, ये भी सिर्फ इसलिए ना हो कि एक माहौल सा बना है पिकनिक के तौर पर, जिस तरह लोग बहुत से पार्टियों वगैरह में हाजिर होते हैं, तो उनमें आदमी हाजिरी दे। आपने देखा होगा कि बहुत से गैर मुस्लिम भी प्रोग्राम करते हैं, क्या करने के, इफ्तार पार्टी वगैरह। इस तरह की पार्टी में हाजिर नहीं जाना चाहिए। मैं एक जमाने में, जमाना साल बहुत पुराना वाक़या है, मतलब ये 25 22 23 के दरमियान मेरी उम्र होगी। मशहूर अभी भी अल्लाह बेहतर जानता, जिंदा नहीं, एक बड़े सलील के बड़े काफ़ी वर्ल्ड के बड़े बिजनेसमैन, उनके बड़े ऊँचे लेवल पर ताल्लुकात थे, लेकिन बड़े दीनदार थे। तो ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट में मेरे साथ मुलाकात हुई, याद रखा, और हमेशा बहुत ही शफ़क़त से पेश आते रहे। एक दफ़ा मैं उनके बैठा था, तो उस ज़माने में जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर थे, उनकी सेक्रेटरी, वो भी अपने उसको मुसलमान, फोन आया, कहा कि साहब जो है, आप इफ्तार पार्टी है फलां आदमी के, तो आप क्या कीजिए कि आकर इफ्तार कीजिए। उन्होंने मेरे सामने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, क्या 3 बार इस गर्दी में हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते कि आपके बाद या फलां आदमी जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है, उसकी इफ्तार पार्टी पर अपने रोजे को ज़ाया करते हैं। ये आदमी बारिश भी था, और अगर अल्लाह करे जिंदा हो तो अभी भी। तो अब यहाँ का एक वाक़या है, लोगों को मैं जानता हूँ, तो एक दफ़ा मुझे फ़ोन करके कहते हैं आपसे जरूर मिलना आएंगे, लेकिन अभी फलां शेराटन में एक इफ्तार पार्टी है। मैंने साहब पूछा उनको, मैंने कहा रोज़ा रखा भी है कि इफ्तार पार्टी है? फिर इफ्तार पार्टी के लिए लज्जत ज़ुबान और दहन के लिए ये सारा शोर शराबा और दौड़ दौड़। अब बेशुमार लोग, उन्हें पता ही नहीं कि रमजान क्या है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इफ्तार पार्टियों के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि रमजान की रूह और सियाम की रूह से नवाकिफ है। जो शरीयत का पहला ज़ाबिता है, वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले जान फिर मान, फिर जब मान लें दिल से तस्दीक करें, फिर काम करें। तो इसका मतलब कि बहुत से लोग इन इबादत को, इन अरकान दीन को, शायर दीन को अदा करते हैं, लेकिन बिला जाने एक रस्म रिवाज के तौर पर, तो इनकी कोई हैसियत नहीं, ना कबूल, ना इनका कोई अजर। क्योंकि जितने कल्बी अमाल हैं, उनका दाव मदार इन्नमल अमालु बिन्नियात पर है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान की जितनी भी खैरात हैं, नंबर 1 रमजान के रोजे, नंबर 2 रमजान की क़याम यानी तिलावत कुरान, तरावीह जिसे हम और आप कहते हैं, नंबर 3 शब कदर जो 83 साल और चंद कई माह से ज्यादा एक रात की इबादत है। ये सारे के सारे अजर उस तेज गाम, चुस्त काम और नरम अंदाम उस इंसान, उस मर्द जन के लिए हैं जो पहली चीज ईमान बिला इल्म के नहीं होता। तो उसे पूरा ईमान हो, इस बात का इल्म हो कि रमजान है क्या। दीन का अहम तरीन चौथा रुकन
اور ایک حدیث میں 5واں رکن۔ دین کا اہم ترین کیا ہے؟ چوتھا رکن ہے، اس کے بغیر دین کی عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ چھوڑنا، ایک روزہ بھی چھوڑنا بلا عذر شرعی قیامت تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، بہت جرم عظیم ہے۔ فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اللہ نے اسے فرض کیا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے، میری رضامندی کے لیے، نہ افطار پارٹیوں کے لیے، نہ شہری میں لذیذ کھانوں کے لیے، نہ افطار میں تلے ہوئے پکوڑے اور سموسے اور ان تمام چیزوں کی دعوت لینے کے لیے۔ روزہ صرف میری رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور سے کیوں نہ رکھا جائے اور پانی کی ایک گھونٹ پر یا ایک کھجور پر کیوں نہ اسے اسٹارٹ کر لیا جائے۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے، رمضان کی تراویح پڑھے، شب قدر کا قیام کرے، کس طرح؟ ایمان، پہلی بات اسے مکمل ایمان ہو، یہ رکن اسلام ہے، یہ اللہ نے فرض کیا، اس کا انکار دین ہی سے پیدل کر دے گا۔ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں جہاد تو مسلمان ہی نہیں رہتے، اور اگر بلا عذر کے چھوڑتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان مردود کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا اور امت پر اللہ کے حکم سے اسے فرض کیا گیا، چاہے 30 دن کا رمضان ہو چاہے 29 دن کا رمضان ہو، یہ ایمان ہو۔ اور پھر جب رمضان میں جو بھی وہ کام کرتا ہے، 3 موٹی چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا، اس کا مطلب نہیں کہ دیگر جو صدقہ و خیرات زکات آپ دیتے ہیں وہ اس سے خالی نہیں، بلکہ اہم جو خاص 3 باتیں رمضان میں ان کا ذکر کیا، باقی سارے اعمال اس میں شامل ہیں کہ جو رمضان کی یہ عبادات خصوصاً روزہ، تراویح، شب قدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بعد ثواب کی نیت سے، اسے پیاس لگتی ہے تو کہ ہاں اس میں بہت بڑا اجر ہے، خوشی سے اسے برداشت کرتا ہے۔ اسے کہیں افطار میں اچھی چیز نہیں ملتی تو کہے کہ بہت بڑا اجر ہے اور خوشی سے اسے قبول کرے۔ اسے اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اسے یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس پر جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ من ترک المراء ولو کان محقا اضمن له برب الجنہ۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں 3 مراحل ہیں، ہمارا موضوع سے متعلق ایک ٹکڑا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا کسی کے ساتھ چھوڑ دے تو میں جنت کے جو گراؤنڈ علاقہ اس کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ اب روزے کی حالت میں اگر آپ کسی کے ساتھ تنازع، جھگڑا، گاڑی گلوچ یا اسی طرح حتیٰ کہ خون پر بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ اگر ان کی کسی ناگوار بات پر صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو آدمی کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم یہ ثواب کی نیت سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اس کا اجر رکھا۔ اسی طرح اپنے اخلاق کو شائستہ بنائیں، اپنی چال ڈال کو شائستہ بنائیں، اپنی کمائی کو حلال بنائیں، اپنی آمد و رفت کو، اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ تعلقات، کسی کو افطار کروائے، کسی پر رحم کرے، کسی کے ساتھ شفقت کرے، یہ تمام کے تمام کام اس ایمان کے ساتھ ہونے چاہیے کہ اللہ اس پر یقیناً اجر دے گا۔ اور اگر کہیں مشقت ہو، پیاس، بھوک، کام کے دوران دیگر چیزیں، تو یہ ایمان ہو تو میں ثواب کی نیت سے یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال کو وزن کرے گا، تو یقیناً اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب عقل مند کیا وہ شخص ہے کہ جس کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جائیں عیدی کے دن سے وہ بردی کرنے لگے، یا وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو بالکل کلین سے بچا کر رکھے کہ ابھی میں کپڑا دھو کر نکلا تھا؟ کوئی آدمی گھومے گے دھلے دھلائے کپڑے یا نئے کپڑے لگا کے نکلے تو کتنا خیال رکھتا ہے کہ کہیں چھینٹ نہ پڑ جائے، اگر کوئی چیز پڑ گئی تو فوراً واپس جائے گا یا کپڑے بدلے گا۔ تو اب عقل مند وہ آدمی ہے جب وہ بالکل صاف ستھرا گناہوں سے ہو جائے کہ اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھے، نہ وہ کہ صاف ستھرا ہوتے ہی دوبارہ اسے گندا کر دے۔ یہاں پر جس وجہ سے اس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ کافی طویل ہے، رمضان میں انشاءاللہ پہلی یا دوسری تاریخ کو اس موضوع پر تفصیلاً ہم گفتگو کریں گے۔ وہ یہ کہ مجھے بعض احباب نے جو ان مساجد میں جن چند جامع مسجدوں میں میرے خطابات وغیرہ ہوتے ہیں، جامع خلیج وغیرہ میں اور کہیں جگہ، یہ بتایا کہ اکثر لیبر طبقہ، بعض عربی اور غیر عربی،
کیا کرتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں ایک مسجد کے مؤذن یا خادم نے مجھے بتایا کہ بہت کم لوگوں نے روزہ رکھا. کہتے ہیں اتنی گرمی میں ہمیں سائڈ پر جا کر کام کرنا پڑتا ہے, کیا ہم ادھر سیری کھا کر نماز کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں, وہ مسجد ہی کے سلاجے سے, مسجد ہی کے اس واٹر ٹینک سے, مسجد کی سبیل سے پانی بھر بھر کر دوپہر میں کھانے کے ساتھ پینے کے لیے لے کر جاتے ہیں, اور رمضان کے روزے اکثر لوگ نہیں رکھتے ہیں. تو یقینی طور پر اگر کوئی کام دین اسلام کے ارکان میں سے کسی ارکان کو قربان کر کے کیا جائے تو وہ کمائی بھی حلال نہیں بلکہ حرام ہے, اور جائز بھی نہیں ایسا کام کرنا. بلکہ آدمی آگے پیچھے زیادہ کما لیں, مختصر رمضان کے دنوں میں کام کریں یا سر ایسے چھوڑ دیں. اور پھر ظاہر بات ہے بھائی, یہ پیاس لگنا روزے پر اجر تو اسی لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو یہ بشارت دی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, وہاں وجہ ریزن کیا بیان کیا ہے, ترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ لأجلہ, کہ صرف میرے ہی لیے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں. اس نے اپنی جنسی خواہشات کو, اپنی شہوت کو, اپنے کھانے کو, اپنے پینے کو چھوڑا ہے, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, اور مشکل حالات میں صبر کیا, تو اس لیے روزے کا میں بے حساب و کتاب اجر دوں گا. ایک گناہ تو سارے کے سارے معاف ہوئیں گے, صغیرہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے, اور دوسرے یہ کہ جہنم کی آگ کے من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا, اگر ایک روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے آدمی رکھتا ہے تو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. اہل جنت میں سے ایک آدمی کا واقعہ جن کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا, آپ جانتے ہیں کہ اس کو کتنی عاجزی اور دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی پڑے گی, یہ بار الہ جہنم کی طرف سے چہرہ دور کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ایمان کی اور اپنے نفس اور جسم کو, اپنے ماحول کو مہذب بنانے اور رمضان کے لیے صالح اور متقی بنانے کی تیاری کریں, نہ کہ ایڈورٹائز کمپنیوں کے ایڈ دیکھ کر اور شہری کے اسکیجول بنا کر یا افطاری کے اسکیجول بنا کر. یہ کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہلاک کر دیا ہے, لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ آدمی فرض مشکل سے پڑھے اور سنتوں کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکے, یا یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے تراویح صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے, یا یہ ہے کہ دن بھر رمضان میں سوتا رہے, افطار سے کچھ دیر پہلے اٹھے تو پھر سحری کر کے دوبارہ سو جائے. ایسا کثرت سے ہوتا ہے. یا ایسا ہرگز نہ ہو کہ کہیں کہ یہ سیزن ہے کاروبار کا اور عید کے دن کی فجر بھی لوگ چھوڑ دیں, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آخری عشرہ میں یہ سیزن ہے کاروبار کا, تجارت کا, اس میں ہم لگے تھے. تو لہٰذا ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اس ماہ رمضان کے روزوں کو دین کا ایک رکن رکین سمجھے, جس پر دین اسلام کی دار و مدار ہے. ایک رکن بھی اگر کسی عمارت کا گرا دیا جائے تو نا وہ عمارت تباہ حال شمار ہوگی, نہ کہ رہنے کے قابل. اور دوسری یہ کہ اللہ رب العالمین کے فرائض کو جس قدر آپ تمدہی اخلاق سے ادا کریں گے, اسی قدر آپ کے ایمان میں اور جان میں اور جسم میں اور آپ کے رزق میں, عمر میں, سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو متقی اور پرہیزگار مومن بنائے, اور جہاں کہیں بھی ہماری نشست و برخاست کو ہمیں مبارک بنائے, اور برکتیں اور عافیت ہمارے اور آپ پر نازل کرے, اور میری اور آپ کی اور ہمارے والدین کی اور تمام قرابت داروں کی, احباب کی, عیال کی, تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك استغفرك, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صلى الله عليه وسلم.